محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں چوتھا رکن جو ہے وہ حج ہے۔ اسلام کی بنیاد میں چوتھا رکن حج کا ہے، حج بیت اللہ، اور زندگی میں ایک مرتبہ جس پر فرض ہو جائے اسے کرنا ہی ضروری ہے۔ اسلام کے محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں نے نہایت خوش دلی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اس فریضے کو انجام دیتے رہے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کو مال کی محبت نے ایسا پاگل کر دیا ہے، وہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم پر حج فرض ہوا ہے کہ نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مہینے جب شروع ہوتے تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے، اپنے علماء سے پوچھتے، اپنے امام صاحب سے پوچھتے، اپنے حفاظ کرام سے پوچھتے کہ آیا مجھ پر حج فرض تو نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کا حق فرض ہے، بندوں پر اللہ کا حق فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس سامان ہو، جو جا سکتا ہو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر، اسے چاہیے کہ حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو اس کے بعد فرض ہو جانے کے بعد انکار کرتا ہے، جو نہیں جاتا، اللہ فرماتے ایسے ناشکروں سے ہم بے نیاز ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آیا مجھ پر حج فرض تو نہیں ہوا ہے، اگر حج فرض ہو چکا ہے تو ہم اسے ادا کریں۔ بیت اللہ زمین پر اللہ کا گھر ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے گھر کو جاتے۔ ہم نے زندگی میں اللہ پاک کو کتنا ناراض کیا ہے، کتنے ناراض کرنے والے کام کیے ہیں۔ کیا مجھ پر فرض نہیں تھا کہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کے گھر کو جاتے اور اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے؟ اور یہ منظر صرف 9 عرفات کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے اندر ہوتا ہے۔ 9 عرفات کو مدینہ منورہ کے اندر یہ منظر اللہ رب العالمین بندوں سے قریب آ کر اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو، میرے بندے کو دیکھو، سچی محبت کا اعلان کر رہا ہے۔ مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کے سارے گناہ جتنے اس نے کیا ہے سب کو معاف کر دوں۔ سارے گناہ اللہ تبارک تعالی حج کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اپنے علماء سے پوچھیں، اور اگر ہم پر حج فرض ہو چکا ہے تو ہم حج ادا کریں۔ یہ اسلام کا رکن ہے، چوتھا رکن ہے، بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر بنیاد ہی ہماری کمزور ہوئی، یہ اسلام کا پلر ہے، اگر یہی کمزور ہوا ہمارے دین کے اندر کتنی کمی ہوگی۔ اگر ہم سے فرض ادا نہ ہوئے، اگر اللہ نے جو فرض احکام ہم پر جاری کیے اگر وہ ہم سے ادا نہ ہوئے تو ہم بتا سنت اور مستحبات کا کتنی رعایت رکھتے ہوں گے۔ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہے وہ فرض ہیں، ادا کرنا ہی ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا حساب نہیں بن رہا، ہمارے پاس کام بہت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کوئی عذر اگر پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین یہ عذر قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، مال دیا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا پھر اس نے حج نہ کیا، ہو سکتا ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر فرض احکامات کو پورے کرنے کا شوق نہیں ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ مال کمانے کا شوق ہے، زیادہ سے زیادہ پلاٹ لینے کا شوق ہے، زیادہ سے زیادہ مال کمانے کا اور دنیا کے آرائش کا ہمارے اندر شوق پیدا ہو گیا، اور اللہ کے احکام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہماری زندگی میں کوئی مطلب نہیں بچا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکامات ہم تک پہنچائے تھے ہم اسے ادا نہیں کر سکے، یہ ہماری کمی ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو مانتے اور اللہ کے ہر حکم کو، اور اللہ رب العالمین نے جتنے احکام فرض کیے ہیں ہم ان کو مانتے اور ان کے کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن ہماری زندگی میں بڑے بڑے احکام فرائض کے زندگیوں سے نکل رہے ہیں، ہماری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے۔
پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ آخر زمانے میں مسلمان بڑے پریشان ہو جائیں گے، بڑے تنگ ہوں گے، لوگ انہیں مارنے کے لیے، انہیں ختم کرنے کے لیے ہر طرف سے آ جائیں گے، سارے قومیں اکٹھے ہو جائیں گی، سب انہیں ماریں گے، سب انہیں ختم کریں گے، یہ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا تھا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ کیا تعداد کے اعتبار سے ہم تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تم سب سے زیادہ ہوگے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن پریشان ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وجہ یہ ہوگی کہ تم مال سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے اور موت سے نفرت کرو گے۔ آج جتنی ہمارے دل کے اندر مال کی محبت ہے اتنی دین کی محبت نہیں ہے، اسی لیے ہم پریشان ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں مال کمانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، ہم شام اٹھتے ہیں یہی سوچ کر سوتے ہیں کہ صبح مال کمانا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ تم یہ دیکھنا، اپنی زندگی کے اندر جھانکنا کہ ہمارے دل کے اندر مال کی محبت ہے یا اولاد کی محبت ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محبت ہے۔ اگر دین کی محبت ہوگی تو تم کامیاب ہوگے، اگر مال اور اسباب اور اولاد کی محبت ہوگی تم کامل مومن اور پورے مومن نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر ہماری محبت دنیا کی محبت سے کم ہو، یعنی سب چیزوں سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورا کرنا۔ اگر یہ زندگی میں ہے تو وہ تو کامل مومن ایمان والا ہے، اگر اس کے زندگی میں مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت زیادہ ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ ہم کہتے نہیں ہم مسلمان ہیں اور دنیا کے لوگ ہمیں مارتے بھی اسی لیے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے رجسٹر میں ہمارا نام ایمان والوں میں نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ نے شرطیں بتائی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی ہے، وہ ہمارے اندر کہاں پائی جاتی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ ہم خود غور کریں، ہم خود سوچیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں یا بازاروں کو آباد کرتے ہیں؟ ہم خود سوچیں کہ اپنے کاروبار کو آباد کرتے ہیں یا اللہ کے دین کے لیے کچھ محنت کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان آخرت پر ہے، ہمارا ایمان رسول پر ہے، لیکن اعمال اس سے برعکس ہیں۔ ہم دین سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارے گھر والوں نے نام ہمارا مسلمان رکھ دیا، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ہم سمجھ بیٹھے یہی کافی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر وہ اصول نہیں پڑھے، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں سنا، ہم نے اللہ کے احکام کو پورے نہیں کیے۔ اگر ہم اللہ کے احکام کو پورا کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرتے، ہم جانتے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہیں یا غیر ایمان والوں میں ہیں۔ اس لیے ہم سوچیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور کیسی گزارنی چاہیے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر آئیں اور اللہ نے جو احکام فرض کیے ہیں، چاہے نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب ہمیں پورا کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں پورا کریں گے، مسلمان نہیں پورا کریں گے، یہ کون پورا کرے گا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں جو بیان فرمائی وہ ہمارے لیے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے بتاؤ تم